محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں سنانے جا رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ رمضان المبارک مسائل و احکام۔ رمضان المبارک میں نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رغبت رکھنے والے ہر انسان کے لیے بھلائی کے تمام دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی بابرکت مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اور 5 خصوصیات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلی کسی بھی امت کے حصہ میں نہیں آئی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، روزہ داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں سے عنقریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ نمبر 4، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ عام دنوں کی طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، رات کے آخری پہر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ روزہ کی فضیلت۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنجگانہ نماز ایک دوسرے سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک گناہ معاف کرنے کا سبب ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ روزہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا اجر و ثواب لامحدود ہے، بلکہ روزہ دار کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمایا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ کے علاوہ بنی آدم کے ہر عمل کا اجر ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، پس جو کوئی روزہ رکھے تو وہ فحش کاموں سے باز رہے، اور اگر کوئی اسے تنگ کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری اللہ رب العالمین سے ملتے ہوئے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ مذکورہ احادیث سے روزہ کی فضیلت درج ذیل وجوہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ تمام عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے اجر و ثواب کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس سے دوسرا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خوشنودی کے خاطر وہ ایسا نہیں کرتا۔ گویا کہ روزہ ایک خالص ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا اجر و ثواب بغیر حساب و کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ روزہ دار کو بھوک، پیاس، کمزوری، بدن جیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ روزہ دار میں صبر کی تمام قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ روزہ گناہوں سے بڑی مضبوط ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کی بہت ہی قدر و منزلت ہے، حتیٰ کہ اس کے منہ کی بدبو
منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کو روزہ کھولتے ہوئے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ افطار کی خوشی، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ایک ایسی عظیم رات ہے کہ اس کی بندگی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس مقدس کتاب کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا، اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ سورۃ القدر لیلۃ القدر کی فضیلت درج ذیل وجوہ کی بنا پر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کی بندگی سے بھی بڑھ کر فضیلت کی حامل ہے۔ اس میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اور لوگوں کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل کی گئی، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما کر ان کے لیے اعلیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے لیلۃ القدر کو توبہ کی اور اپنے مالک کو راضی کر لیا، اور بدبخت ہے وہ انسان جس نے اس رات کو بھی رمضان المبارک کی طرح غفلت میں گزار دیا۔ روزے کا حکم، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر صحت مند، مقیم، بالغ، عاقل مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو تم میں سے اس مہینہ کو پالے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ مریض، مسافر، حائضہ عورتیں اور نفاس والی عورتیں مستثنیٰ ہیں، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دخول رمضان کی تحقیر، رمضان المبارک کے شروع ہونے کا فیصلہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، چاند نظر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عاقل، بالغ، صاحب امانت و دیانت آدمی یہ گواہی دے دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ زمانہ حاضر میں اگر حکومت کی طرف سے ریڈیو، ٹی وی یا دیگر ذرائع سے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا جائے تو شرعی طور پر اس اعلان پر عمل کرنا واجب ہے۔ سابقہ مہینہ کے 30 دن پورے ہو جائے۔ فرمان نبوی، اگر تمہیں چاند نظر نہ آ سکے تو پھر 30 دن پورے کر لو اور روزہ کو مشروع قرار دے۔ قربت الہی، روزہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ مسلمان محبوب و مرغوب کھانوں کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے اور اس کی قربت نصیب ہو جائے۔ تقویٰ کا سبب، روزہ رکھنا تقویٰ کا سبب ہے۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی فحش گوئی اور برے اعمال کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ غور و فکر، روزہ رکھنے والے کو غور و فکر کا موقع میسر آتا ہے، کیونکہ لذت بھرے کھانے غفلت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ کم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر
عموماً انسان کو جب آسائش اور آرام ملتا ہے تو وہ تنگ دستی والے ایام بھول جاتا ہے۔ روزہ کے دوران جب بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو ان لوگوں کی حالت جاننے کا بڑا ہی سنہرا موقع ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ضبط نفس، روزہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول اور صبر کی مشق کرتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو نیکی کی طرف چلانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ کسر نفسی، روزہ انسان کو تکبر اور غرور سے دور کرتا ہے اور اس کا دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ طبی فوائد، روزہ کی وجہ سے معدہ، جگر وغیرہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ روزے کے آداب، روزہ کی نیت، روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ کی نیت کرے جیسے کہ رسول نے حکم دیا ہے۔ ترمذی شریف۔ نیت کے لیے کوئی الفاظ ثابت نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سحری کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ نمبر 3، سحری میں تاخیر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے سحری تاخیر سے کھانا چاہیے۔ واجبات کی ادائیگی، روزہ کا چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ واجبات کی پابندی کرے، جن میں سب سے پہلے فرض نماز ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ نماز کی شروط، ارکان، واجبات کا مکمل خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرے۔ افطار میں جلدی، روزہ دار کو افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ محرمات سے اجتناب، روزہ دار کو چاہیے کہ اس کام سے بچ جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، ملاوٹ، موسیقی وغیرہ سے مکمل اجتناب کرے۔ مذکورہ محرمات کا ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ روزہ دار عام طور پر ان میں ملوث رہتا ہے، ورنہ دیگر حرام کاموں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ افطار کے وقت دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار پر کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ شکر الہی، روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ روزہ دار کو مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ عظیم کتاب ہے، انسان کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا باعث ہے، لہٰذا رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کی 2 قسمیں ہیں، تلاوت حکمی، یہ ہے کہ انسان قرآن مجید میں دی گئی تمام خبروں کی تصدیق کرے اور قرآن مجید کے احکامات کی مکمل پابندی کرے۔ تلاوت لفظی، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرنا، انسان یہ سوچ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے کہ یہ مالک ارض و سما کا کلام ہے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے روز یہ انسان کی شفاعت کرے گا۔ صدقہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوران کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ذکر الہی، روزہ دار کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا چاہیے۔ فرمان الہی، یاد رکھو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ قیام رمضان، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 نمازیں تو فرض کی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کے اہتمام کو بھی پسند فرمایا ہے۔ نماز تراویح، نفلی نماز کی ایک شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تراویح کا اہتمام فرمایا مگر اس خوف سے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، 3 دن کے بعد اس کو ترک کر دیا۔ یہ نماز انتہائی فضیلت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے فرض ہونے کا خوف چونکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے عمر بن خطاب نے لوگوں کو اس کے اہتمام کا حکم دیا۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ سلف صالحین ان رکعات کو بہت لمبا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکثر مساجد میں نماز تراویح کی ادائیگی اور قرآن مجید کی تلاوت اتنی تیز کے ساتھ کی جاتی ہیں کہ اللہ ہی معاف فرمائے، یہ عمل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ کسی آدمی کو یہ لائق نہیں ہے کہ نماز تراویح سے پیچھے رہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز گھر میں ادا کرے، لیکن
اگر وہ مسجد میں آ کر نماز تراویح ادا کرنا چاہے تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ مکمل پردہ اور اسلامی حدود کے اندر رہ کر مسجد میں آئے۔ صلاۃ وطر کی نماز ہے، اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی اذان سے پہلے تک ہے، اور رات کا آخری پہر افضل وقت ہے۔ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کو اٹھ نہیں سکے گا تو اسے عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر ادا کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں عام طور پر یہ نماز صلاۃ تراویح کے فوراً بعد ادا کر لی جاتی ہے، جیسا کہ صاحب بن یزید کی حدیث میں مذکور ہے۔ اعتکاف، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ عمل انتہائی فضیلت والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ معتکف زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، تلاوت قرآن، وعظ و نصیحت، نماز، عبادت کا اہتمام کرے اور فضول باتوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ ہاں، ضرورت کے پیش نظریات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے کہ ام المؤمنین صفیہ آپ کے پاس تشریف لائی اور آپ سے گفت و شنید کے بعد گھر تشریف لے گئی۔ معتکف اپنے بدن کا کچھ حصہ مسجد سے باہر نکال سکتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو وہ مسجد سے اپنا سر گھر کی طرف نکالتے، میں ان کے سر کو دھوتی اور کنگھی کرتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے اور اس میں صبح کی نماز کے بعد داخل ہونا سنت ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملہ میں افراط و تفریط ہے۔ ہماری بعض مساجد میں تو معتکف بالکل پردہ کر لیتے ہیں اور کسی سے بات تک نہیں کرتے، اور دوسری طرف بعض مساجد میں اعتکاف بیٹھنے والے فضول گپیں ہانکتے رہتے ہیں۔ تلاوت ذکر اور عبادت کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اعتکاف میں نہیں ہیں۔ ان دونوں گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کو 27ویں شب کے ساتھ خاص کرنے کی شریعت میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ پتہ چل سکے کہ کون ہے جو رضائے الہی کے لیے اس کی تلاش کے شوق میں پورے سال میں صرف 5 راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، اور کون ہے جو غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں، کافر پر روزہ نہیں، اگر وہ دوران رمضان مسلمان ہو جائے تو گزشتہ روزوں کی قضا اس پر نہیں ہے۔ غیر بالغ افراد پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لی گئی ہیں: سویا ہوا انسان حتیٰ کہ وہ جاگ جائے، چھوٹا بچہ حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے، مجنون حتیٰ کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے اور ان کے کھلونے بھی ساتھ لے لیتے۔ جب بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے تو وہ کھلونے ان کے آگے رکھ دیتے تاکہ بچے مشغول ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینا چاہیے تاکہ بالغ ہو کر انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ مجنون پر روزہ فرض نہیں، جس طرح پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، کیونکہ مجنون آدمی کو اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں، وہ تو کسی بھی عبادت کی نیت تک نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھنے سے عاجز، بوڑھا آدمی جو بالکل لاغر ہو چکا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے، اسی طرح اس مریض پر بھی روزہ نہیں ہے
جو انتہائی لاغر ہو چکا ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مگر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے۔ ہاں، اگر مریض کے صحت مند ہونے کی امید ہو تو وہ روزہ کی قضا ادا کرے گا۔ مسافر پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ مسافر پر بھی روزہ نہیں ہے۔ سفر ختم ہونے کے بعد اس کے ذمہ قضا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے ایام میں گنتی کو پورا کرے۔ سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، نہ ہی تو روزہ دار روزہ چھوڑنے والوں کو عیب دار گردانتے تھے اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے روزہ داروں پر عیب لگاتے تھے۔ حائضہ عورت پر بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو وہ نہ ہی نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ نفاس والی عورت بھی مذکورہ دلیل کی بنا پر روزہ نہیں رکھے گی۔ دونوں قسم کی عورتیں روزہ کی قضا کریں۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت جو حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور وہ روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اپنی یا بچے کی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبوری کی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ دونوں عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ روزوں کی قضا مریض، مسافر، حائضہ اور نفاس والی عورت پر چھوڑے ہوئے روزے کی قضا دے گی۔ یہ روزے آئندہ رمضان سے پہلے رکھنے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رہ جانے والے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور تنگ کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر کسی آدمی پر روزہ کی قضا ہو اور وہ روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ مطلوبہ روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہو تو اس کا ولی روزہ رکھے۔ روزہ توڑنے والے امور: بیوی سے ہم بستری سے نہ صرف روزہ ٹوٹ جائے بلکہ اس کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ ایک گردن آزاد کرنا یا متواتر 2 ماہ کے روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اخراج منی: اگر روزہ دار اختیاری طور پر منی خارج کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے منی کا اخراج مباشرت، بوس و کنار، لمس یا دیگر کسی طریقہ سے ہو۔ البتہ اگر سوتے ہوئے محض تفکر یا بے اختیاری میں منی خارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقط خیالات اور تفکر پر مواخذہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کرے۔ عمدن کھانا پینا: جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ خوراک جو پیٹ میں پہنچ جائے، چاہے منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ ہے یہ ہے، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح نہ ہو جائے کھاؤ پیو، پھر رات تک روزہ کو مکمل کرو۔ البتہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا ہو تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ متفق علیہ۔ یاد رہے کہ طاقت کا ٹیکا بھی روزہ توڑنے کا سبب ہے۔ حیض اور نفاس کے خون اخراج: حیض اور نفاس کے خون کے اخراج سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ روزہ دار کے لیے جائز امور: آنکھوں میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا۔ ابو داؤد میں موجود روایت جس سے یہ مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ روزہ دار کو سرما لگانا منع ہے، ضعیف ہے۔ اس کے متعلق یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، ھذا حدیث منکر، یہ منکر حدیث ہے۔ مسواک کرنا: حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ روزہ کی حالت میں مسواک کر رہے تھے۔ حالت جنابت میں سحری: حالت جنابت میں انسان سحری کھا سکتا ہے، اس کے بعد وہ غسل کرے۔ بوس و کنار:
جس آدمی کو اپنے نفس پر مکمل کنٹرول ہو اور اس کو حد سے گزارنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے۔ نہانا یا سر پر پانی ڈالنا۔ روزہ دار کے لیے غسل جائز ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ماہ سیام کے آخری 10 دن، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ لاتعداد لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اگرچہ پورے رمضان میں ہی نیک اعمال کی مکمل سعی کرنا چاہیے، مگر آخری 10 دنوں میں خصوصی طور پر اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس طرح کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں راتوں کو جاگتے اور عبادت الہی کے لیے کمر باندھ لیتے اور اہل خانہ کو بھی جگا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان قریب ہی ہم خالق کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کے لیے مناسب تیاری کریں اور پورا مہینہ خاص طور پر آخری 10 دنوں میں بھرپور کوشش کر کے مالک ارض و سما کو خوش کر لیں۔ اگر باتیں پسند آیا تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ